تو وہاں خیبر پختونخوا میں ایک ہنکو پختو کا ایک وہ لگتا ہے کہ ہنکو پخت، تو میں اب ڈائریکٹ پشتو کی طرف جاتا ہوں. وقار دریاب صاحب شاعر بھی ہیں، مدیر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، کئی میگزین بھی ایڈٹ کرتے ہیں. پلیز آپ پشتو کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام وقار علی شاہ دریاب ہے. میرا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہے. میں شاعر ہوں، اسلام آباد بیس جرنلسٹ ہوں، پشتو ادبی سوسائٹی اسلام آباد کا کیبنٹ ممبر ہوں، اور تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ایک میگزین نوے غگ کے نام سے، یعنی نئی آواز کے نام سے پبلش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر الوت ٹی وی کے نام سے مختلف ادبی پروگرام کرتے ہیں، جو کہ کتابوں کی تقریبی رونمائی ہوتی ہے، ان کو بھی کور کرتے ہیں. میں نے کچھ چیزیں اس لیے لکھی ہے تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور کچھ کمی بھی نہ رہ جائے. تو یہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ کسی بھی زبان کو تقویت بخشنے کے لیے ادبی رسائل اور آن لائن فورمز کا وجود بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. سوشل میڈیا اور پرائیویٹ چینل کی الغار سے پہلے اخبارات اور رسائل کو ایک منفرد مقام حاصل تھا. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کچھ رسائل یا تو شائع ہونا بند ہو گئے اور یا وہ ڈیجیٹلائز کیے گئے. چونکہ میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوں، تو صحافتی سفر کے ساتھ ساتھ ادبی میدان میں پشتو زبان کی فروغ کے لیے اپنے حصے کا کام سر انجام دے رہا ہوں. آج سے تقریباً 4 سال پہلے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر آواز کے نام سے ایک پشتو رسالے کا اشاعت کرنے لگے. اس میں پشتو ادب کی تاریخ، پشتونوں کی تاریخ، ادبی تقریبات کی رپورٹس، شعر و شاعری اور مختلف عنوانات پر مضامین چھپتے تھے. یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا. ہم اپنی مدد آپ کے تحت لگے رہے، لیکن مالی بحران کی وجہ سے رسالے کی اشاعت بند کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ 500 میں سے 100 شمارے بمشکل بک جاتے تھے اور باقی کے 400 شمارے تحائف کی شکل میں بانٹ کر مفت چلے جاتے تھے. ایک الگ بات ہے، لیکن میرے نزدیک سوشل میڈیا سے پہلے اخبارات اور رسائل کا کردار اس لیے اہم ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم لوگ بھی رسائل سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. میرے تجربے کے مطابق ہماری میگزین آواز ان خواتین اور بزرگوں تک بھی پہنچ جاتی تھی جن کا سوشل میڈیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، ہماری کاوشوں کو سراہتے رہے اور رسالے کی دوبارہ اشاعت کا اصرار بھی کرتے رہے، لیکن 1 سال تک اشاعت کا سلسلہ ٹوٹا رہا. دور حاضر میں ایک خاصی بڑی تعداد ادبی رسائل کی ہے، جن میں ماہنامے، 2 ماہی، 3 ماہی، 6 ماہی اور سالنامے شامل ہے. یہ تمام رسائل کسی نہ کسی طریقے سے عوام تک پہنچ جاتی ہے. یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ رسائل کی پابندی یا غیر پابندی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی. بہرحال ان میں شائع شدہ مواد کی اہمیت برقرار رہتی ہے، بلکہ وہ تاریخ کا حصہ بھی بن جاتا ہے. ہمارے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تعلیمی نصاب میں پشتو زبان کو جگہ نہیں مل رہی، جس کے نتیجے میں زیادہ تر لوگ پشتو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. میں بڑے بڑے پشتون ڈاکٹرز اور پروفیسرز کو جانتا ہوں جن کو میں تعلیمی نصاب کے متاثرین کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پشتو میں ایک جملہ بھی تحریر نہیں کر پاتے. تو وہ پشتو کا رسالہ خریدے گا کیوں اور پڑھے گا کیسے؟ بہرحال سب مشکلات کے باوجود 1 سال کے وقفے کے بعد ہم نے آواز میگزین کو نوے غگ یعنی نئی آواز کے نام سے دوبارہ چھپنے کا فیصلہ کیا، اور ابھی تک اس کے 5 شمارے چھپ چکے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہیں. دوسری ضروری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا کے کیمرے ان لوگوں کی طرف بہت جلد مڑ جاتی ہے جو وائرل ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ حریم شاہ کو بخار ہو جاتی ہے تو پورا کا پورا میڈیا اسی بخار کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو سامنے لا سکوں جن کو نظر انداز کیا گیا ہو. مطلب یہ کہ جن کی کتابیں بھی چھپی ہو اور زبان کی فروغ میں اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں، لیکن میڈیا تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ میں نے ان لوگوں تک پہنچنا بھی ہے اور سامنے لانا بھی ہے. آن لائن فورمز کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا کے کردار سے کون واقف نہیں؟ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا خواتین، سوشل میڈیا ہر کسی کی زندگی کا ایک لازم جز بن چکا ہے. دیگر چیزوں کی طرح سوشل میڈیا کے بھی مثبت اور منفی اثرات ہیں جو سراسر اس کے استعمال پر منحصر ہیں.
ادب کے فروغ کے لیے سوشل میڈیا دور حاضر کی اہم ضرورت ہے. اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر کئی ادبی فورمز کا قیام عمل میں آیا جنہوں نے ادب کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. ساتھ ہی ان فورمز کے ذریعے نوجوان نسل میں ذوق مطالعہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے سینئر شعراء کرام اور ادیبوں کی کتب کا مطالعہ شروع کیا ہے اور باقاعدہ طور پر لکھنے سے قبل سیکھنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، جو کہ ایک خوش آئین بات ہے. اسی پلیٹ فارم سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا فورمز فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ ہماری سہولت کے لیے ہے، لہٰذا ان کا مثبت استعمال کیجیے اور اس کو اپنی قوم، ادب اور ثقافت کی فروغ کے لیے فروغ کا ذریعہ بنائیے. بہت شکریہ. دریاب صاحب نے ایک بات بتائی کہ کئی پشتو پڑھے لکھے لوگ پشتو لکھ نہیں سکتے ہیں یا پڑھ نہیں سکتے. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ریٹن ورڈ ہے یا جو لٹریسی ہے رائٹنگ فارم میں وہ جب آتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کئی لوگ اس میں ایک ڈیوائڈ آ جاتا ہے، کئی لوگ پیچھے رہ جاتے. اس کے متبادل یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ زیادہ ڈیموکریٹک لگتا ہے کیونکہ ہر ایک کو پہنچ سکتا ہے. بہت شکریہ. میرے خیال سے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کام تو بہت آسان ہو گیا ہے. آپ ایک اینڈرائڈ فون سے ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، اپنے ویڈیوز وغیرہ وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ لوگوں کی محبت بڑھانا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ہمارے لیے چیلنج ہے. لوگ پشتو کو دوزخی زبان بھی بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صبح وہ محمود احمد صاحب نے کہا کہ خدا کے بندو آپ کب دوزخ سے آئے کہ وہاں پر پشتو بولی جاتی ہے نا. تو یہ ہے کہ ہم نے ایک قدم لیا ہے اس نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے. اپنے علاقے سے میں نے اسٹڈی سرکلز کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں نوجوانوں کو بٹھاتا ہوں، ان لوگوں کو بٹھاتا ہوں جو نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ جب وہ اسٹڈی سرکل اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کے دل میں پشتو زبان کے لیے وہ محبت بڑھ جاتی ہے. شکریہ.